العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الأنبياء من العبادة وذكر الصالحين كفارة الذنوب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے عقیدت مندوں، خواجہ غریب نواز کی فدائی، آئیے ہم سب سے پہلے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیے. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لبیک اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی محمد. محترم حاضرین اکرام اور گھر میں پردے میں سننے والی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بے انتہائی فضل و کرم اور توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے جمعہ جیسا بابرکت دن عطا فرمایا. محترم حاضرین اکرام، الحمدللہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. رجب کا مہینہ یا چاند جیسا ہی دیکھ سکتی جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں رمضان کا تصور آ جاتا ہے. سبحان اللہ. جی، رجب کا تعلق شعبان سے ہے، شعبان کا تعلق رمضان سے ہے. تو الغرض خطبہ مسنونہ میں جو آیت پیش کیا ہوں، پارہ 11 سورۃ یونس کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آگاہ ہو جاؤ، یہ اللہ کے دوست ہے، ان کو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور جو ایمان لائے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو تقوی والے. تو الغرض محترم حاضرین کرام، اسی طرح حدیث پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: ذکر الانبیاء من العبادہ، انبیاء کا تذکرہ کرنا عبادت ہے، اور صالحین کا تذکرہ کرنا گناہوں کا کفارہ ہے. صالحین کا تذکرہ کرنا. تو اسی طرح جو ہے رجب جیسا شروع ہو جاتا تو عاشقان خواجہ جو غریب نواز کی محبت رکھتے ہیں وہ غریب نواز کا عرس مناتے ہیں. تو محترم حاضرین کرام، مختصر سے جو ہے رجب کے تعلق سے انشاءاللہ بتاتے ہوئے ہم انشاءاللہ خواجہ غریب نواز کی سیرت پر آئیں گے انشاءاللہ. رجب جو ہے، رجب کا مہینہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ رمضان اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے. اسی طرح محدثین اور محققین اور علماء کرام لکھتے ہیں رجب جو ہے یہ بیج بوئے مطلب بیج ڈالنے کا مہینہ ہے. بیج جیسا ایک کسان ہے بیج ڈالتا نا، یہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے. اسی طرح شعبان جو ہے پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور بعد علماء کرام لکھتے ہیں کہ رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. تو محترم حاضرین کرام، رجب یہ مہینہ، اس میں یہ مہینے میں جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا دیدار ہوا. جی
یہ مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوا، جنت کا مشاہدہ ہوا، اور اس مہینے میں نماز تحفہ ملی. بے شک جی، یہ مہینے میں انشاءاللہ آپ سنیں گے جو ہے دو جمعہ جائیں گے تو رجب جو ہے شب معراج کے تعلق سے، تو یہ بڑی فضیلت ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. تو محترم حاضرین کرام، اسی طرح جو ہے راوی بیان کرتے ہیں کہ رجب کا احترام ضروری ہے، اور یہ حرمت والا مہینہ ہے. جی 4 مہینے جو حرمت ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، پارے 10 میں اس کا تذکرہ ہے کہ 4 حرمت والے مہینے، اس میں سے حرمت والا مہینوں میں سے یہ ایک رجب مہینہ ہے. جی رجب ہے، محرم ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے، یہ 4 مہینے ہیں نا. تو رجب بھی جو ہے یہ حرمت والا ہے. مطلب حرمت والا مہینہ کیا ہے آپ کو بتاؤ. حرمت والا مہینہ مطلب یہ ہے کہ عرب جہالت میں تھے، عرب کے پاس دین پہنچا مگر پھر بھی جہالت میں تھے. تو وہ لوگ جو ہے یہ مہینے میں کوئی سفر نہیں کرتے تھے اور عبادت میں گزارتے تھے، اور کوئی لڑائی جھگڑا وغیرہ نہیں کرتے تھے یہ 4 مہینے میں، حرمت والے مہینے میں. تو یہ رجب بھی وہی مہینہ تھا. تو محترم حاضرین کرام، رجب کے تعلق سے ایک واقعہ بتا کے جو ہے انشاءاللہ ہم غریب نواز کی سیرت پر آئیں گے کہ ایک شخص تھا، بہت گنہگار تھا، بدکار تھا، بے عمل تھا. ایک بار گناہ کا ارادے سے جا رہا تھا گناہ کرنے کے لیے، تو الغرض لوگ میں یہ شعور ہو گیا، مطلب لوگوں میں یہ معلوم ہو گیا کہ بھائی چاند نظر آ گیا. پہلے زمانے میں جو ہے کوئی گھڑی وغیرہ نہیں تھی، اب تو بہت بہترین ٹیکنالوجی نکل گئی چاند کے تعلق سے دیکھنے کے لیے، مگر اس دور میں جو ہے چاند کو دیکھتے تھے یا کسی سے اطلاع مل جاتی تھی. تو الغرض محترم حاضرین کرام، وہ جو گنہگار شخص تھا، راوی بیان کرتے ہیں کہ گناہ کے ارادے سے جا رہا، جیسا رجب کا مہینہ لگ گیا، شروع ہو گیا، چاند نظر آ گیا، گناہ کا جو ہے ارتکاب مطلب چھوڑ دیا، گناہ نہیں کرا. اب اس کا انتقال ہو گیا، وہ بے عمل تھا. ایک بزرگ خواب میں دیکھے ما فعل اللہ بکا، فرمائے کہ تیرا معاملہ کیا ہے؟ فرمائے کہ اللہ نے مجھے جو ہے اللہ کی رحمت سے، یقیناً میں بدکار ہوں، گنہگار ہوں، بے عمل ہوں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضل فرما دیا. کیسا فضل فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضل ایسا فرمایا کہ جو ہے رجب کا مہینہ شروع ہوا، رجب کے مہینے میں میں رجب کا ادب کرا، تو ادب کے مہینے سے اللہ مجھے جنت عطا فرما دیا، جنت النعیم عطا فرما دیا ہے. سبحان اللہ. محترم حاضرین کرام، بتائیے آپ کتنے بڑی فضیلت ہے. تو یہ مہینے میں جو ہے ابھی جو ہے رجب کا مہینہ. اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وقت گزر گیا، فرماتے ہیں کہ رجب کی پہلی رات، جی 5 راتیں ایسے ہیں، فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسے، اس میں سے ایک رات یہ ہے کہ رجب کی ایک رات جو چاند رات ہے، اس میں جب جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جاتی، جو دعا مانگے. اسی طرح جو ہے محدثین لکھتے ہیں کہ رجب کا پہلا روزہ جو شخص رہتا ہے وہ 3000 مطلب اس کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 سال کے گناہ اس کے معاف فرما دیتا، 3 سال کے. اسی طرح دوسرا روزہ رہتا ہے 2 سال کے گناہ، پھر تیسرا روزہ رہتا ہے اور گناہ معاف. بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ رجب کا مہینہ جیسا شروع ہوتا تو حضور کی کیفیت بدل جاتی، حضور کی کیفیت بدل جاتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو پڑھتے تھے، مگر سب سے زیادہ جو ہے رجب میں روزے رکھتے تھے، عبادت کرتے تھے. بی بی عائشہ فرماتی ہے اتنے عبادت کرتے تھے، رجب میں روزے رکھتے، شعبان میں روزے رکھتے، یہاں تک کہ رمضان میں مل جاتے. بی بی عائشہ فرماتی ہے، محدثین لکھتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اتنا قرآن رجب اور شعبان میں پڑھتے تھے کہ آپ کے پیروں میں جو ہے ورم آ جاتا تھا، اور روتے تھے امت کے لیے، جو ہے داڑھی تر ہو جاتی تھی. ایک شاعر اشعار میں لکھتے، نہ چین دن کو نہ رات سوئے، ہمیشہ غم میں ہمارے روئے، خدا کو چھوڑے نہ ہم کو چھوڑے، درود تم پر سلام تم پر. تو محترم اکرام، یہ رجب کی بڑی فضیلت ہے. رجب کا مہینہ جو ہے الحمدللہ شروع ہو گیا، رجب میں ہم شامل ہو گئے ہیں، تو لہذا یہ عبادت میں جو ہے جتنا ہو سکے وقت گزاریے. اسی طرح جو ہے رمضان، شعبان بھی آ رہا، پھر رمضان بھی آ رہا. تو الغرض اب جو ہے سیرت الغریب نواز کے تعلق سے انشاءاللہ ہم جو ہے سنیں گے. غریب نواز محترم حاضرین کرام، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، جی یہ اللہ کے دوست ہیں، ان کو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے. اسی طرح محترم حاضرین کرام، آپ پارے 1 میں لے لیجئے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جی ہے نا ھدی للمتقین. اور ایک جگہ جو ہے پارے 2 میں اللہ فرمایا ھدی للناس،
قرآن جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں، قرآن جو ہے پہنچا سب کے لیے، ہدی للناس، مرے سے فائدہ اٹھا، اس پہ عمل کرتے، ہدی للمتقین، مطلب متقی پرہیزگار۔ محترم حاضرین کرام، غریب نواز، خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ، یہ وہ ذات کا نام ہے، یہ وہ شخصیت کا نام ہے جو آج مطلب جو ہے آج ہمارے پاس مسجدیں جو ہے محفوظ ہے، اور آج ہمارے پاس دین موجود ہے، یہ غریب نواز کا دین ہے جی، یہ غریب نواز کا دین ہے۔ محترم حاضرین کرام، آپ جو ہے آپ کا نام حسن تھا، حسن، معین الدین حسن، اور آپ کے والد محترم کا نام غیاث الدین تھا، غیاث الدین، آپ رحمت اللہ علیہ کے والد، آپ کے والد بھی بڑے بزرگ اور آپ کی والدہ بھی بڑے بزرگ، اسی طرح جو ہے آپ والد اور والدہ دونوں کے جو ہے حسنی اور حسینی دونوں مطلب سادہ تھے، آپ بھی حسنی تھے، آپ بھی حسینی تھی، تو دونوں امام حسن کے خاندان سے اور امام حسین کے خاندان سے۔ تو محترم حاضرین کرام، غریب نواز رحمہ اللہ کے القابات میں سے یہ ہے کہ آپ کے القابات جو ہے لکھا ہوا ہے کتابوں میں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہند الولی۔ اسی طرح آپ کا ایک القاب ہے غریب نواز۔ اور محترم حاضرین کرام، غریب نواز، آپ بتائیے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سرزمین پر آئے، مگر آپ جو ہے یہاں پر تشریف لائے تو آپ کا معاملہ یہ تھا کہ جو ہے آپ جب ہندوستان تشریف لانے سے پہلے جو ہے یہ معاملہ تھا، یہاں پر لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا، یہاں کثیر جو ہے ہندو موجود تھے، کثیر جو ہے بت پرست لوگ تھے۔ تو الغرض علماء کرام لکھتے ہیں کہ غریب نواز رحمہ اللہ کے والد 8 یا 10 سال کے ایج میں آپ کی عمر تھی، انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی وراثت میں بیان آتا ہے، کتابوں میں لکھتے ہیں علماء کرام کہ آپ کی وراثت میں جو ہے آپ کو ایک چکی اور ایک باغ آیا تھا۔ تو اب راوی بیان کرتے ہیں، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ وہ چکی اور جو باغ آیا، وہ باغ سے ہی آپ جو اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ اسی طرح اب یہاں پر واقعہ لکھا ہوا ہے، باغ میں آپ جو ہے مطلب باغ کی دیکھ بھال ہی کر رہے تھے تو ایک بزرگ آئے، دیکھیے، تو اب ایک آپ 15 سال کے ہیں، 13 سال راوی بیان کرتے ہیں 13 یا 14 سال کے ہیں کہ ایک بزرگ آئے جن کا نام ابراہیم ہے، بولیے کیا نام ہے؟ ابراہیم۔ تو الغرض ابراہیم رحمہ اللہ باغ میں آئے تو آپ کیا کرے، ادب سے اٹھے اور انگور پیش کرے، انگور کا باغ تھا، انگور پیش کرے، جیسا انگور کھائے بولے یہ جو شخص ہے، یہ بچہ جو ہے اس کی معاملہ الگ ہی ہے، اور آپ انگور کھائے اور جو ہے جھوٹا دے دی۔ تو محترم حضرات کرام، اب یہاں پر اب حضور کی حدیث ہے کہ مومن کا جھوٹا شفا ہے، مومن کا جھوٹا شفا ہے۔ تو اب یہاں پر معین الدین چشتی غریب نواز فرماتے ہیں کہ وہ ولی تھے، وہ ولی کا میں جھوٹا کھایا، میری کیفیت ہی بدل گئی، سبحان اللہ، میری کیفیت ہی بدل گئی، اب وہ میں کھایا، وہ بزرگ چلے گئے، اس کے بعد میری کیفیت بدل گئی، وہ باغ تھا اور وہ چکی تھی، اللہ کی راہ میں جو ہے تقسیم کر دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو الغرض اب یہاں سے میں نکل گیا علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو محترم حاضرین کرام، آپ تو پہلے سے ہی حافظ قرآن تھے، آپ کے والد والدہ کے جو ہے موجودگی میں ہی آپ حفظ مکمل کر لیے تھے، اس کے بعد اور علوم ظاہریہ کے لیے جو ہے آپ آگے بڑھے، بڑے بڑے جو ہے اساتذہ سے آپ علم حاصل کریں۔ جب علم مکمل ہو گیا تو آپ کے استاد، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ، آپ ایک شخص کی تلاش میں ہیں، آپ کا ظاہری علوم مکمل ہو گیا ہے، آپ باطنی علم حاصل کرو۔ تو غرض وہ آپ کے استاد محترم جو ہے فرماتے ہیں کہ جاؤ، ایک بہت بڑے بزرگ ہے جن کا نام عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام یہ بھی ہے کہ عثمان ہارونی بھی آتا ہے، اور بعد تحقیق کے لحاظ سے جو ہے عثمان ہرونی بھی کہا جاتا ہے۔ تو الغرض آپ وہاں پر گئے، اب وہاں پر جو ہے آپ کی بارگاہ میں کتابوں میں لکھا ہوا علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے، اب بیعت ہونے کے لیے، ظاہر ہو گیا، ظاہری علم ختم ہو گیا، اب یہاں پر جو ہے طریقت کا، معرفت کا اور تمام علوم حاصل کرنے کے لیے بیعت ہوئے۔ جب بیعت ہو گئے، اب یہاں پر حضرت کی خدمت میں راوی بیان کرتے ہیں کہ 20 سال جو ہے عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھے۔ اب علم ہو گیا، الحمدللہ ایسا بڑا مقام آ گیا کہ اب جو ہے آپ جو رحمۃ اللہ علیہ مطلب آپ کے پیر و مرشد، اور آپ جو ہے اب طیبہ کا سفر ہے،
مکہ کا سفر ہے، اب مکے کا سفر ہے، یہاں پر اب راوی بیان کرتے ہیں، علماء کرام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں جیسا کعبے کے سامنے ہے، غریب نواز کو لے کر گئے اور فرمایا کہ اے اللہ یہ میرا جو ہے مرید ہے، معین الدین ہے، اس کو قبول فرما لے۔ محترم حاضرین کرام قبول فرما لے، ندا آئی کہ لوگوں سنو، اس کو قبول بھی فرما لیا ہے اور اس کا چرچا بھی ہوگا، اس کا چرچا بھی ہوگا۔ تو محترم حاضرین کرام اب یہاں پر پھر مکے میں سے ڈائریکٹ پھر حضور کے پاس گئے، حضور کے پاس جب گئے تو فرمایا یا رسول اللہ یہ معین الدین ہے، اس کو آپ قبول فرما لیجئے۔ تو غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں میرے کانوں سے سنا ہوں کہ یا اللہ کے نبی کے جو ہے روزے سے آواز آ رہی ہے کہ میں جو ہے معین الدین کو قبول فرما لیا۔ تو محترم حضرات کرام اب قبول بھی فرمائے کہ ہم جیسے گنہگار اور بدکار کو عطا بھی کر دیے، ایک لقب بھی ہے عطائے رسول ہے، جی عطائے رسول ہے، ہندوستان بھیجے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عطائے رسول بھی آپ کا ایک القاب ہے۔ تو محترم حضرات کرام یہ شان ہے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اسی طرح غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ علوم ظاہریہ اور علوم باطنیہ تمام علوم ہو گیا۔ اب یہاں پر جو ہے پیر و مرشد کی اجازت سے اب یہاں پر آپ جا رہے ہیں اب سفر کرنے کے لیے۔ اب آپ کی جو ہے راوی بیان کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اب آپ کے علم یا مدینہ منورہ میں 3 سال درس حدیث دیے۔ کتنے سال بولیے؟ 3 سال درس حدیث دیے۔ اب یہاں پر جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے، آ کے فرمانے لگے اے معین الدین جاؤ ہند جاؤ، وہاں پر بہت ضروری ہے دین کو پیغام، دین یہاں پر مطلب یہ ہے کہ یہاں پر علم تھا اور یہاں پر دین تھا، اتنا نہیں تھا۔ محترم حاضرین کرام یاد ذہن میں رکھیے، علم تھا اور دین بھی تھا، مگر جیسا دین پہنچنا تھا ویسا نہیں پہنچا۔ آج ہمارے پاس ہندوستان میں دین موجود ہے، وہ غریب نواز کا دین ہے، غریب نواز کا دین ہے۔ تو الغرض جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے، ایک بار آئے بولے یا اے معین الدین جاؤ، پھر 2 بار آئے، 3 بار آئے، فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کا طیبہ نہیں چھوڑ کر جانا۔ جی ہم عاشق رسول بھی ہم جو ہے چاہتے کہ اللہ ہماری موت بھی مدینے میں ہو جائے۔ تو غریب نواز کی بھی یہ تڑپ تھی کہ جو میں یہی درس حدیث دیتے دیتے اس دنیا سے یہاں سے چلے جاؤ اور جنت البقیع میں دفن ہو جاؤ۔ تو الغرض آپ کے حکم، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر جو ہے آپ جو ہے ہند آئے، اور آپ یہاں پر راوی بیان کرتے ہیں کہ اب جا رہے ہیں، اب میں راستہ بتا دوں گا، اور غریب نواز فرمایا یا رسول اللہ آپ کی طلب ہوتی ہے، آپ کا ارادہ ہوتا ہے، آپ کی محبت جو ہے آپ کی کشش لے کر آ جاتی ہے، پھر فرمایا جب بھی مجھے جو ہے اپنے دل کی طرف جو ہے ارادہ کر کے مجھے یاد کرو، جو ہے انشاءاللہ میں تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات کرام غریب نواز راوی بیان کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے کئی بار حضور کا دیدار ہوا، کئی بار۔ جی تو الغرض محترم حاضرین کرام غریب نواز رحمہ اللہ ہندوستان آئے، ہندوستان کا اب سفر ہو رہا ہے، یہاں سے اب سفر سعودی سے تمام سفر کر لیتے ہوئے پاکستان آئے۔ پاکستان میں داتا گنج علیہ رحمت الرضوان کی بارگاہ میں چھلا لی، وہاں پر جو ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 2 مہینے یا بعد کتابوں میں لکھا ہوا 3 مہینے، اور جو ہے کثیر لوگوں کے علماء کرام کے اقوال سے جو ہے 40 دن کا چھلا وہاں پر آپ بیٹھے۔ اس کے بعد اب یہاں پر جو ہے لوگ بولتے کہ چھلا بیٹھے یا جو وہاں پر عبادت کرے۔ اب یہاں پر جو ہے علوم ظاہریہ میں اور علوم باطنیہ میں یہ ہے کہ آپ جو ہے داتا گنج علیہ رحمت الرضوان سے علم حاصل کرے، باطنیہ میں جو ہے علم حاصل کر کر اب دین کیسا پہنچانا ہندوستان میں، ہندوستان تھا نا اس وقت جو ہے افغانستان، پاکستان، یہ سب پورا ہندوستان تھا یہ۔ تو اب یہاں پر ہندوستان تشریف لائے، دلی تشریف لائے۔ تو محترم حاضرین کرام اب جو ہے پاکستان سے دلی تشریف لائے، اس عرصے میں مطلب اس راستے میں جو ہے 1 لاکھ مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی اب جو ہے اگر ایک بہترین مقرر کو بلا رہے ہیں، ایک عالم دین کو بلا رہے ہیں تو بڑا جلسہ، بڑے بینر، ہاں پھول جو ہے گلاب ان کے اوپر برساتے، فلانا کام ہوتا، مگر یہ وہ غریب نواز ہے جب جو ہے نکلے مدینے سے، کوئی جو ہے پرسان حال نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مگر راستے سے آ رہے ہیں، بیٹھے تو مسلمان ہو رہے، دیکھے تو مسلمان ہو رہے۔ یہ شان ہے غریب نواز کی، بتائیے یہ 1 لاکھ کتابوں میں لکھا ہوا 1 لاکھ مسلمان خالی جو ہے پاکستان سے جو ہے دلی کی عرض۔ اسی طرح اب یہاں پر کتابوں میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ 90 لاکھ 90 لاکھ مسلمان کرے غریب نواز، کوئی زندگی میں تقریر نہیں کرے، اٹھا لیتے ہیں کوئی تقریر نہیں کرے۔
کوئی تقریر نہیں۔ محترم حاضرین کرام، یہ شان ہے غریب نواز کی، یہ شان ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ رستے سے آ رہے تھے تو ایک واقعہ یہ ہوا کہ لوگ آگ کی پوجا کر رہے ہیں، آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ اب آگ جو ہے آپ رک گئے وہاں پر، آپ کے مریدین معتقدین 40 لوگوں کے ساتھ جب آپ جیسا آگے بڑھتے جا رہے ہیں قافلہ جڑتے جا رہا، 40 مریدین معتقدین ہو گئے، اب آگ کی پوجا کریں لوگ، جا کے دیکھے تو اب یہاں پر جو ہے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آتش بازی تھی، مطلب آگ کی پوجا کرنے والے، فرمایا کہ ہم یہ ہمارا خدا ہے۔ اچھا آپ کا خدا ہے؟ خدا یہ ہوتا کہ جو ہے بچاتا، خدا یہ ہوتا کہ مدد کرتا، کیا مدد کرتا؟ کچھ۔ تو فرمائے کہ اب یہاں پر غریب نواز ایک بچے کو لیے اور لے کر خود بڑی آگ تھی وہ آگ میں شامل ہو گئے۔ کیا پڑھتے ہوئے شامل ہو گئے؟ پارے 17 کی قلنا یا نار کنی بردوں وسلاما علی ابراہیم، وہ آیت پڑھے سیدھا چلے گئے اور وہاں ٹھہرے اور لوگ کہے کہ آؤ آپ یہاں۔ جیسا جو ہے غریب نواز آگ میں سے نکلے آپ کو رتی برابر بھی کچھ نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، یہ کرامت ہے غریب نواز کی۔ وہ لوگ جتنے لوگ تھے آتش پرست جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح محترم حاضرین کرام اب جو ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے غریب نواز جو ہے دلی تشریف لائے، دلی میں بھی جو ہے اپنا قائمہ لگائے، وہاں پر دین کا کام کرے، اور جو ہے اس کے بعد پھر دلی سے آپ جو ہے اجمیر تشریف لے گئے۔ اجمیر جب تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک بادشاہ تھا جس کا نام پرتھوی راج چوہان تھا، آپ کو جو ہے بیٹھنے نہیں دیتا تھا، تکلیف جو ہے آپ کو اذیت پہنچانا، وہ واقعہ تو آپ کو تفصیلی واقعہ معلوم ہے، انا ساگر کا جو ہے کاسے میں آ گیا، اسی طرح جو ہے آپ انا ساگر کے قریب بیٹھتے تو اٹھا دیتا تھا۔ جی اب یہاں پر آپ کو بتاؤ کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے ولیوں کو ہر اختیار دے دیتا۔ اب اونٹ جو ہے بیٹھ گئے، اونٹ کی جگہ اٹھ جاؤ تو آپ اٹھ گئے، اٹھ کے چلے گئے تو فرمایا اب میں اٹھ کے جا رہا ہوں تمہارے اونٹ نہیں اٹھیں گے۔ تو محترم حاضرین کرام انا ساگر کا بھی جو ہے پانی پورا کاسے میں آ گیا، تو اللہ کے ولیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری دنیا کے اختیار دے دیتا ہے، اور آج بھی اختیار دیا ہوا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ بادشاہ ہزاروں گزر گئے، ہزاروں بادشاہ گزر گئے، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، مگر غریب نواز کو 800 سال ہو گئے کہ کوئی پوسٹر نہیں لگتا، کوئی دعوت نہیں ہوتی، کوئی دعوت نامہ نہیں آتا کہ ہر جو ہے سال جیسا رجب آ جاتا تو تمام جو ہے کلمہ نہیں پڑھنے والے بھی اور کلمہ پڑھنے والے بھی غریب نواز کی دربار پہ حاضر ہو جاتے، غریب نواز کے دربار پہ حاضر ہو جاتے، ہوتے نہیں ہوتے بتائیے آپ؟ یہ معاملہ ہے، یہ محبت ہے، یہ اللہ والوں کی محبت ہے، اللہ والوں کی محبت ہے۔ تو محترم حضرات اللہ والوں کی محبت کیسی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا فَذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، تم میرا تذکرہ کرو، تم میرا ذکر کرو، قرآن کیا ہے تم میرا ذکر کرو، اور فَذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب تم دنیا سے چلے جائیں گے تو قیامت تک تمہارا ذکر کرتے رہیں گے، لوگ قیامت تک ذکر کرتے رہیں گے۔ دیکھیے آپ اسی طرح پھر اب یہ ہے اور ایک آیت ہے پارے جو ہے 26 سورۃ المحمد آیت نمبر 7 میں اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ویثبت جو ہے یہ تحت غریب نواز کا معاملہ تھا، غریب نواز کو جو ہے یہاں پر تکلیف دیے، غریب نواز کو یہاں پر بنڈے مارے، غریب نواز کو کانٹیاں بچھائے، غریب نواز کو تکلیف دیے، غریب نواز کو گالیاں دیے، مگر غریب نواز پلٹا کر کسی کو جواب نہیں دیے، کسی کو جواب نہیں دیے، بس جو ہے اپنے اخلاق سے، محترم حاضرین کرام اخلاق سے جو ہے ایسا دین پیش کرے لوگ جو ہے جو اسلام قبول کرتے، اسلام قبول کرتے۔ محترم حاضرین کرام یہ غریب نواز کا معاملہ تھا، یہ اب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، غریب نواز کی سیرت کے تعلق سے سوانح حیات میں لکھا ہوا ہے کہ غریب نواز کا کیسا معاملہ تھا۔ غریب نواز وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُم کے تحت جو ہے آپ ثابت قدم رہے، ہمیشہ دین کی ثابت قدم ہے۔ بختیار کاکی آپ کے جو ہے پہلے خلیفہ، بتائیے 14 بیٹے تھے، جی 14 بیٹے تھے، آج یہ ہو گیا کہ بھائی فلانا جو ہے مرشد ہے، ان کا جانشین کون ہے، ان کا خلیفہ کون ہے، ان کا بیٹا، جی وہ بیٹے کو تو جو ہے پیری مریدی آتی نہیں، جی پیری مریدی آتی نہیں، کچھ نہیں ہے بڑے سلسلے کے، ہوا بڑا مقام ہے آپ کا، مگر بتا رہا ہوں میں آپ کو غریب نواز کے 14 بیٹے، اٹھائیے آپ سیرت، مگر کسی کو خلافت نہیں دی، کسی کو۔ آج جو ہے خلافت بتا رہا ہوں میں آپ کو، صد افسوس ایسے لوگوں کو آپ جو ہے مرید ہوئیے، آپ جا کر جو ہے مرید ہو جا رہے ہیں فلانا، اور خلافت دے رہے ہیں 5-5 ہزار میں 10-10 ہزار میں بیٹھ کے، یہ معاملہ چل رہا، صد افسوس سے معاملہ۔ اور جو ہے یہ چشتیہ سلسلہ بڑا مقام ہے میرے بھائی، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، شاذلیہ سلسلہ، جتنے سلاسل ہیں وہ سب کا مقام ہے، مگر آج جو یہ چل رہا ہے یہ نہیں ہے،
بتائیے آپ غریب نواز کا کانسیپٹ کیا تھا جی؟ غریب نواز کی سوچ، غریب نواز کی فکر کیا تھی؟ غریب نواز کا فکر یہ تھی کہ لوگ دین سے جڑے. غریب نواز کی فکر یہ تھی. آپ بتائیے کیا غریب نواز ہمارے چادر کے جو ہے محتاج ہے؟ بتائیے آپ، غریب نواز ہمارے چادر کے محتاج ہے، یا غریب نواز ہمارے پھول کے محتاج ہے، یا غریب نواز ہمارے جو ہے ایصال ثواب کے محتاج ہے؟ نہیں ہے. آج بھی الحمدللہ غریب نواز جو ہے اپنے آرام گاہ میں جو ہے آرام سے جو ہے آرام کر رہے ہیں. ایک جنت کا باغ بنا ہوا ہے غریب نواز کا. تو محترم حاضرین کرام، بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ سوچ اور فکر کو ختم کرنا ہے. یہ جو آج جو فکر ہو رہی ہے، یہ سوچ ہو رہی ہے کہ بھائی جیسا ہی جو ہے رجب آ جا رہا تو بھائی غریب نواز کا نام لیو اور غریب نواز کے جھنڈے چڑھاؤ اور غریب نواز کی ایک چادر چڑھا دو. جی اجمیر پہ چادر بھیج دو. وہ بھی چادر بتائیے آپ، فتوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے کہ مزار پر صرف ایک چادر ڈالنا ہے، ایک چادر. جی اب آپ کو بتائیے کہ اب یہاں پر غریب نواز کی بارگاہ میں ہزاروں چادر بتائیے آپ. ہم میڑ سے ہی ہم جو ہے ایک 10 سال پہلے کا واقعہ بتا رہا ہوں، ہم تمام فیملی ممبرز مل کر گئے اجمیر، ایک چادر چڑھائے، جیسا ڈالے 5 یا 8 ہزار کی چادر، جیسا دکان کے قریب آئے وہی چادر رکھی. تو محترم حاضرین کرام، یہ معاملہ ہو گیا. وہاں کے جتنے حضرات ہیں وہ سب راوزی ہیں. تو لہذا غریب نواز کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو غریبوں کی مدد کریے. غریب نواز کی بارگاہ میں جا رہے ہیں آپ، جائیے، بالکل جائیے، پھول چڑھائیے، بالکل جائیے. اور جو ہے مگر آپ کا یہ رہنا چاہیے کہ غریب نواز کی فکر کیسی تھی. غریب نواز بنے کہ جو ہے غریبوں کی مدد کرتے. آپ کے پاس جو ہے بے سہارا جو ہے اگر آتا تو اس کو آپ سہارا دیتے تھے. یہ معاملہ تھا محترم حضرات کرام. اور غریب نواز کا کیسا جو ہے فکر تھی اور کیسی سوچ تھی کہ غریب نواز جو ہے ہر روز، بختیار کاکی علیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، ہر روز 2 قرآن مکمل کرتے تھے. 2 قرآن مجید. ہم چاہنے والے ہیں نا بھائی، غریب نواز کو ماننے والے ہیں نا، ان کی چھٹی شریف جو ہے کرنے والے، فاتحہ دلانے والے. غریب نواز 2 قرآن پڑھتے تھے. اسی طرح جو ہے غریب نواز نمازوں کی پابندی، اشراق، چاشت، اوابین، تمام جو ہے عبادت میں مشغول رہتے تھے. تہجد سے آپ جو ہے اور مریدین اور معتقدین اور محبین میں جو ہے مشغول رہتے تھے، لوگوں کو جو ہے اصلاح کرنے میں. محترم حاضرین، یہ معاملہ تھا غریب نواز کا. اسی طرح جو ہے آپ دین ہر گوشے میں دین کو پھیلائے. اپنے اتنے خلفاء کو جو ہے یہی آپ بتائیں کہ لوگوں سنو، اللہ کی عبادت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا اور جو ہے دین کو نافذ کرنا. غریب نواز کا یہ. آپ بتائیے اپنے آبائے وطن کو چھوڑ کر، اپنے خاندان کو چھوڑ کے، اپنے رشتہ دار کو چھوڑ کے یہاں پر آ کے دین کو قائم کرے. یہاں پر کیوں؟ بس جو ہے رسول اللہ کے دین جو ہے اس دنیا میں، اس ہندوستان میں جو ہے نافذ ہو جانا. اسی طرح محترم کرام، اب یہاں پر بختیار کاکی علیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ بیان کرتے ہیں رجب کا جیسا مہینہ شروع ہوا تو غریب نواز جہاں پر اب آرام کر رہے نا، وہ جگہ پر جو ہے آپ گئے اور جہاں کر دروازہ بند کر لی، مطلب جو ہے عبادت میں مشغول ہو گئے. 6 رجب کا آپ کو انتقال ہوا نا، 6 رجب کو. یہ تو 6 رجب سے پہلے ہی جو ہے آپ بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ اندر ہی نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے. اور بختیار کاکی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ عصر سے لے کے مغرب تک آپ اتنا زور و قطار سے آپ روتے تھے. فرمائے کہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پیر و مرشد کی میرے کو یاد آ رہی ہے. اتنا چاہتے تھے پیر و مرشد کو، اتنا چاہتے تھے. محترم حاضرین کرام، یہ معاملہ ہے غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان. ایک واقعہ لکھا ہوا ہے پیر و مرشد کے تعلق سے بتا رہا ہوں کہ غریب نواز کے جو ہے پیر بھائی کا انتقال ہو گیا. غریب نواز جو ہے اب دفنانے گئے، پیر بھائی کو دفنانے گئے. اب یہاں پر جیسا دفنائے تو غریب نواز کا چہرہ بدل گیا، رونے کی جو ہے کیفیت ہو گئی. پھر اس کے بعد پھر مسکرانے لگے. فرمایا کہ کیا معاملہ ہے، آپ مسکرا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر جو ہے آپ رونے کی کیفیت ہو گئی. فرمایا کہ قبر میں میرے پیر بھائی کو عذاب ہو رہا تھا. لکھا ہوا ہے یہ واقعہ، میرے پیر بھائی کو عذاب ہو رہا تھا. یہاں پر جو ہے میرے پیر و مرشد قبر میں آ گئے اور اس کو قبر میں سوالوں میں آسانی ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضل فرما دیا. یہ معاملہ ہے محترم حضرات کرام. کیوں؟ اللہ والوں سے جڑ جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضل فرماتا. تو یہ غریب نواز کی سیرت ہے. غریب نواز کی مختصر سیرت میں بتایا. ایسے سینکڑوں واقعات ہیں اور جو ہے آپ کی پوری زندگی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ، جیسا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت حضور ہمارے لیے آئیڈیل ہے اور ہمارے لیے غریب نواز بھی آئیڈیل ہے.
ہمارے لیے بھی غریب نواز ڈیل ہے. تو لہٰذا غریب نواز کا یہ پیغام ہے، غریب نواز کا یہ فکر ہے کہ امت میں کہ لوگوں نماز کی پابندی کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھو، اور نماز کی پابندی جو ہے روزے رکھو، اور غریبوں کی مدد کرو، بے سہاروں کی مدد کرو. یہ غریب نواز کی فکر تھی، اور امت کو یہی فکر دیے اور امت کو یہی بتائے کہ لوگوں ہمیشہ ساتھ رہنا. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا باری تعالیٰ ہم کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا باری تعالیٰ غریب نواز کی سچی محبت عطا فرما، آپ کے تمام نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین.